دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس نے زبان اور بیان کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک ایسا نام جو آج بھی لغت اور زبان کی بنیادوں میں زندہ ہے، یہ ہے امرا سما۔ امرا سما ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کی صحیح تاریخ تو تاریخ کے اوراق میں دھندلی ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کا ماننا ہے کہ وہ 5ویں صدی عیسوی میں گپت سلطنت کے سنہری دور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک تعلیم یافتہ برہمن تھے اور بچپن ہی سے امر سما کا دل علم و دانش کی دنیا میں لگ گیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ سنسکرت زبان کے ماہر بننے لگے۔ جب امرا سما جوان ہوئے تو انہوں نے علم کی کئی شاخوں میں مہارت حاصل کی، لیکن ان کا اصل شوق تھا زبان یعنی لینگویج، الفاظ یعنی ورڈز اور لغت یعنی ڈکشنری۔ وہ لفظوں کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ ان کے اندر چھپے معنی، ان کی جڑیں اور ان کے تعلقات کو سمجھتے تھے۔ یہی شوق ایک دن انہیں لے آیا ایک عظیم تصنیف کی طرف جسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ اس کا نام ہے امرا کوش۔ امرا کا مطلب ہے امر یعنی لا زوال، اور کوش کا مطلب ہے خزانہ یعنی لفظوں کا لا زوال خزانہ۔ یہ کتاب سنسکرت زبان کی ایک ڈکشنری یا لغت کی طرح ہے، لیکن یہ عام ڈکشنری جیسی نہیں ہے۔ اس میں الفاظ صرف معنی کے حساب سے نہیں بلکہ شاعرانہ ترتیب وار انداز میں لکھے گئے ہیں، جیسا آج کل کے بچے قافیہ یا نظم یاد کرتے ہیں۔ یہ کتاب بھی اشعار اور ترتیب وار یاد رکھنے کے طریقے سے لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ان تینوں حصوں کو کھنڈ کہا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں آسمان، زمین، سورج، چاند، درختوں اور جانوروں کے نام ہیں۔ دوسرے حصے میں روزمرہ کے عام الفاظ، چیزوں کے نام اور رشتوں کے نام ملتے ہیں۔ تیسرے حصے میں اخلاقیات، اچھائی، برائی اور روحانی خیالات کے الفاظ ہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے، اس وقت کے لوگ اسے یاد کر لیتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کوئی قرآن پاک حفظ کرتا ہے۔ چونکہ یہ نظمی انداز میں لکھی گئی تھی، اس لیے اس کو یاد کرنا آسان ہوتا تھا۔ یاد رکھیں، امرا کوش صرف ایک ڈکشنری نہیں بلکہ یہ اس دور کی پوری ثقافت اور علم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ آج بھی یہ کتاب ہندوستان کی قدیم زبان اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک خزانہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب ہندوستان اور پورے ایشیا میں زبان سیکھنے اور پڑھانے کا بنیادی ذریعہ رہی۔ امرا سما کی شہرت اتنی بڑی کہ وہ راجہ وکرمادتیہ کے 9 رتنوں میں شامل ہو گئے۔ یہی وہ دربار تھا جہاں کالی داس جیسے عظیم شاعر، وراہ مہرا جیسے ماہر فلکیات اور دوسرے دانشور موجود تھے۔ امرا سما نے اپنے علم اور لغت نویسی سے ہندوستان، ادب اور زبان کو ایک نئی بنیاد فراہم کی۔ امرا سما کی کتاب امرا کوش آج بھی زندہ ہے۔ اس پر صدیوں تک وضاحتیں لکھی گئیں یا اس کی تشریح کی گئی۔ یہ کتاب چین، تبت، سری لنکا اور دنیا کے کئی ملکوں میں جا پہنچی، اور اس کی بدولت امرا سما کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ دوستو، لفظ صرف لفظ نہیں ہوتے، یہ صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ امرا سما نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آپ اگر علم کی خدمت کریں تو آپ کا نام بھی لفظوں کی طرح ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ تھے امرا سما، لغت اور زبان کی شہزادے۔